بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات پر جو اللہ کی آیات کا نب نباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں یہ چھٹی نشست ہے جو متبعین وحی یعنی مومنین کا جو مانیاتی نظام ہوتا ہے ہر دور میں، اور جو رہنمائی اللہ رب وحدہ لا شریک مومنین کو معیشت کے حوالے سے دیتا ہے وہ کس طرح ہے، اس سلسلے میں جو چیدہ آیات ہیں، اس سے پہلے 5 نشستیں ہو چکی ہیں، ان آیات کا نب نباب اور خلاصہ بیان کرنے میں ابھی مزید کچھ نشستیں ہوں گی۔ یہ ایک طویل موضوع ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ جب تک کسی معاشرے کی، کسی قوم کی، افراد کی معیشت اور مالیاتی نظام درست خطوط پر استوار نہیں ہوتا، ان کی جو نفسیات ہیں، ان کی روش ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، رویہ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے مطابق نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ان کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہو جائے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح انسانی وجود میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے، جو بیک بون ہے پورے انسانی سٹرکچر کی، آدمی کے وجود کی، اگر یہ ریڑھ کی ہڈی خرابی اس میں آ جائے، یہ واقع نہ ہو تو انسان کے یہ اعضاء سارے اور یہ انسان کے افعال کچھ بھی ممکن نہیں رہتا۔ بالکل جو معاشرے میں مالیاتی نظام کو اور معیشت کو اسی طرح بنیادی حیثیت حاصل ہے جس طرح انسانی وجود میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام ہے۔ تو کیونکہ اگر معیشت کا نظام درست نہیں ہوگا، مالیاتی نظام وحی کے مطابق نہیں ہوگا، تو اکثریت محرومیوں میں اور ناجائز استحصال کا شکار رہے گی، ظلم کا نشانہ بنی رہے گی، ان میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی، ان میں جہالت ہوگی، جرائم ہوں گے، اور جو ان کی اگنی نسلیں ہوں گی وہ زمین کا بوجھ اور کچرا ہوں گی، ان میں وہ ان کی شخصیت کی وہ نشو و نما اور تزکیہ نہیں ہوگا، ان میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی، معاشرے کا مجموعی طور پر مراد ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو یہ ساری جو بیماریاں ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں، جو یہ فساد ہے، یہ شر ہے، اس میں سے بہت ساری براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اسی غلط معاشی نظام کی وجہ سے ہیں۔ اگر معاشی نظام کو درست خطوط پر استوار کر دیا جائے، مالیاتی نظام کو، جو مومنین ہیں وہ اپنی معیشت کی جو پالیسیاں ہیں، جو ان کی حکمت عملی ہے، جو نفسیات اور روش ہے، اس کو اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کے مطابق ڈھال دیں گے، تو ان کے جو بیشتر جو معاشرتی مسائل ہیں، جو ان کو چیلنجز درپیش ہیں، جو مشکلات ہیں، جو معاشرے میں شر اور فساد پھیلا ہوا ہے، وہ بتدریج از خود ختم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی پودے کی جڑ کاٹ دی جائے تو وہ بتدریج خشک ہو جاتا ہے، پھر کس چیز کی جو کاز ہے وہ ختم کر دی جائے تو افیکٹ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے جو جرائم ہیں معاشرے میں، جو عدمیے ہیں، جو معاشرے کی جو ناسور ہیں، جو معاشرتی بیماریاں ہیں انفرادی و اجتماعی، ان کا براہ راست یا بالواسطہ تعلق کسی نہ کسی طریقے سے معیشت کے ساتھ غلط معاشی نظام اس کی وجہ ہوتا ہے، اس کا معیشت کے ساتھ کچھ نہ کچھ جوڑ اور رابطہ ہوتا ہے۔ جب لوگوں کی تعلیم و تربیت مناسب ہو رہی ہوتی ہے، ان کو بنیادی انسانی ضروریات عزت اور وقار کے ساتھ، تکریم کے ساتھ مل رہی ہوتی ہیں، ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے اور اپنی صلاحیتوں کو درست
درست ان صلاحیتوں اور توانائیوں کا درست استعمال کرنے کے بھرپور مواقع ہوتے ہیں تو پھر اس چیز کا امکان بالکل محدود اور بہت کم رہ جاتا ہے کہ افراد معاشرہ تخریبی سرگرمیوں میں شامل ہوں یا وہ ایک تباہی کے راستے پر جائیں۔ تو یہ آج جتنے بھی معاشرے ہیں جن میں چاہے وہ ترقی یافتہ معاشرے ہوں یا وہ پسماندہ اور جاہل معاشرے ہوں جو ترقی پذیر ہیں یا جو ترقی یافتہ نہیں ہیں، وہ ان سب معاشروں میں جتنے بھی مسائل اور جرائم اور جتنی یہ برائیاں اور جتنے یہ اضطراب، بے چینی، جہالت اور جتنی یہ خوف، افراتفری، نفسا نفسی اور بہت ساری دیگر جو اخلاقی بیماریاں ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں اور برائیاں ہیں، ان کی بہت بڑی اور بنیادی وجہ یہی معیشت اور مالیات کا غلط نظام ہے جو کہ ان شیاطین کا بنایا ہوا ہے۔ یہ جو 3 شیاطین جن کا تذکرہ متعدد بار ہوتا رہا ہے ان نشستوں میں، طاغوت کے جو 3 عناصر ہیں، اجزاء ہیں، ایک حکمران اور ایک سرمایہ دار مترفین قارون، اور تیسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ احبار و رہبان مذہبی پیشوا سامری، یہ جو مختلف مذاہب کے مذہبی پیشوا ہیں، یہ تینوں اسی نظام کے بنانے والے ہیں اور یہ اسی نظام کے تسلسل کے خواہاں ہیں، اسٹیٹس کو کے، کیونکہ اس نظام کے اسی معاشی اور مالیاتی نظام کے ہوتے ہوئے وہ اپنے شیطانی مقاصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ان کی بقا کا ذریعہ صرف یہ ایک ہے کہ جب تک یہ مالیاتی اور معاشی نظام برقرار رہے گا تو ان کی بقا کے لیے ایک جواز بنا رہے گا اور سارے معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اقتدار انہی کے پاس ہوگا، وہی لوگوں پر مسلط رہیں گے۔ اور اگر ایک مالیاتی اور معاشی نظام اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کے مطابق تشکیل دیے جائے تو ان کا یہ جو نجس اور پلید وجود ہے یہ از خود ختم ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ جو بالادستی ہے اور یہ جو ناجائز استحصال کر رہے ہیں نوع انسانی کا، انہوں نے نوع انسانی کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، شیعہ گروہوں میں، اور انہوں لوگوں کو اپنا عبد بنا رکھا ہے، لوگوں کے الہ بنے ہوئے ہیں، رب بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی یہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ جو ان کی پوزیشن ہے، یہ ساری ان کی بنائی ہوئی شیطانی عمارت دڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے جب معیشت کو درست خطوط پر وحی کے مطابق استوار کیا جاتا ہے۔ تو 5 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، یہ 6ٹھی نشست ہے۔ اس نشست میں جو مال یتیم کے کھانے سے جو اجتناب کرنا ہے، یعنی مومنین کبھی بھی یتیم کا مال نہیں کھا سکتے کسی بھی صورت میں۔ یتیم کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیات 34 اور 35 ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور یتیم کا مال اس کے قریب بھی نہ جاؤ مگر یہ کہ احسن انداز سے۔ تو یتیم ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے کوئی سرپرست نہ رہے، جس کے والدین وغیرہ فوت ہو جائیں اور اس کا پرسان حال نہ ہو، معاشرے میں دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو جو مومنین کو ان یتیموں کا سہارا بننا ہوتا ہے۔ تو ان کے جو اگر کوئی ترکہ ہے، ان کے والدین چھوڑ گئے ہیں، کوئی مال متاع ہے، تو اس کو نہایت آسان انداز سے اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی غبن، کوئی ہیرا پھیری یا کوئی اس میں بددیانتی نہیں کرنی ہوتی۔ یہ حکم اس حوالے سے بھی ہے، اور یہ اس وقت تک کرنا ہوتا ہے جب تک وہ خود سمجھدار نہ ہو جائے اور اپنے مال متاع کو خود آسان انداز سے اس کا درست تصرف نہ کر سکے۔ اور جو معاشرے میں ابھی جس طرح پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ جتنے یہ کچلے ہوئے، پسے ہوئے اور معاشرے کے جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہے،
صدیوں سے نسلوں سے یہ جو بے بس اور محکوم لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، زیادہ تر مزدور طبقے کے یا بدحال اور مفلوق الحال لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام عصر حاضر میں وہ یتیم ہیں۔ کیوں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مذہبی پیشوا ان کو تقدیر کی افیون کھلا کر ان کو اسی طرح مترفین کے آگے ایک شکار بنا دیتے ہیں کہ فرعون اور قارون خاص طور پر سرمایہ دار ان کا شکار کرتے رہیں، کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر جو غربت ہے، جو بدحالی ہے، جو ذلت ہے، اور جو تمہارا ناجائز استحسان کر رہے ہیں سرمایہ دار اور قارون، تو یہ تو ان قارونوں کو اللہ کی دین ہے، جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، ان کو مال دولت رزق و فضیلت اللہ نے دی ہے، تو تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ غریبوں کو، کچلے ہوئے اور پسماندہ اور بدحال لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے نصیب میں معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک مذہبی پیشوا یعنی مروجہ مذہب بھی ان کے پاس بھی ان مظلوموں کے جو دکھ کا کوئی درمان یا علاج نہیں ہے، وہ ان کو تقدیر کا لکھا بتاتے ہیں، جبکہ حکمران تو ویسے ہی سرمایہ داروں اور قارونوں اور مترفین کے جو فیور میں پالیسیاں ہوتی ہیں کہ ان کو وہ لامحدود خود ہی چھوٹ دیتے ہیں لامحدود دولت اکٹھی کرنے کے لیے، اور جو مترفین ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، قارون ہوتے ہیں، وہ تو خود بھیڑیے ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، کہ ان کی تو جوں وہ زیادہ سمیٹتے جاتے ہیں۔ وہ جس طرح پچھلی نشستوں میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو سود خور ہے، جو ربا کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ تو پاگن پن کی حد تک ان کو تو جنون ہوتا ہے کہ جیسے کسی ان کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اور حواس باختہ ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنے، تو وہ ایسی پالیسیاں، ایسے رول ریگولیشن بناتے ہیں، پھر حکومت ان کی اپروول دے دیتی ہے، وہ حکومت کی شہ پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت ان کی بیک پر ہوتی ہے، جبکہ حکومت اپنی عیاشیوں کے لیے اور اپنے اقتدار اور تسلط کے لیے اور اپنے پروٹوکول کے لیے انہی سرمایہ داروں اور مترفین کے ٹیکسز پر انحصار کرتی ہے۔ تو یہ جو مترفین اور قارون ہوتے ہیں، یہ اگر 100 روپیہ ایک کا ناجائز استحسان کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، تو وہ 100 میں سے 10 15 20 25 30 حکومت کو بھی دے دیتے ہیں، اور بقایا خود اپنی ملکیت میں رکھ لیتے ہیں۔ جو حکومت کو جو ہڈیاں یہ ڈالتے ہیں، ان سے حکومت کا مشینری چلتی رہتی ہے، جبکہ اصل جو بینیفیشری ہوتے ہیں، فائدہ اٹھانے والے، یہی قارون اور مترفین سرمایہ دار ہوتے ہیں، کہ اس میں سے پھر چند ٹکے یہ مذہبی پیشواؤں کو بھی بطور ہڈی ڈال دیتے ہیں، کہ ان کے مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، ان کی جو تنظیمیں جماعتیں ہیں، ان کے چندے کے طور پر۔ اس وجہ سے مذہبی پیشواؤں کا بھی منہ بند رہتا ہے، اور وہ حقیقت سے لوگوں کو آشکارا نہیں کرتے، حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے کہ یہ جو مترفین اور قارون ہیں، یہ تو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور نوع انسانی کے بھی دشمن ہیں۔ تو ان بجائے اس کے کہ تم ان جیسا بننے کی کوشش کرو، یا تم یہ سمجھو کہ یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ یہ جو جتنا انہوں نے دولت سمیٹی ہوئی ہے، تم عوام الناس کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ تمہارے اصل دشمن یہی ہیں، اور انہی کو تم نے ظلم سے روکنا ہے، اور اپنے تمہاری یہ بدحالی کے اصل ذمہ دار یہی ہیں۔ یہ استغفر اللہ مذہبی پیشوا، چاہے وہ مسلمانوں کے ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ کے ہوں، چاہے ہنود کے ہوں، یہ یہی بتاتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ جو غریب کو غربت میں رکھا ہوا ہے، مظلوم کو ظلم کی چکی میں پستا ہوا چھوڑا ہوا ہے، اور جن کا ناجائز استحسان ہو رہا ہے، یہ تو معاذ اللہ رب کریم کرا رہا ہے۔ یہ جو غلط فہمی پیدا کرنا ہے، یہ مذہب کی افیون ہے، جس کو یہ مذہبی پیشوا لوگوں کو کھلاتے آئے ہیں نسلوں سے، صدیوں سے۔ یہی پھر اسی وجہ سے ان میں اتنی، اور عوام اس غلط فہمی میں وہ تو جاہل ہیں، کانام بن آزاد جانوروں کی طرح، کہ وہ خود عقل و فکر سے کام نہیں لیتے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تو یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے خزانے رزق کے تمام نوع انسانی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ سونے کا چمچ لے کر نہیں آتا۔ یہ معاشرے کی غلط تقسیم ہے، ظالمانہ تقسیم ہے، کہ وہ پیدا ہوتے ہی کسی کو
करोड़ों अरबों रुपए की मीरास और जायदाद और ये सब कुछ दे देता है सिर्फ इस वजह से कि वो अमीरों के घर में पैदा हुआ है। तो उनको अमीर और रईस और मुतरफिन और कारून बनाया किसने है? इसी गलत निज़ाम ने। और एक बच्चा है जिसको पैदाइश के बाद मुनासिब खुराक भी नहीं मिलती कि वो ज़िंदा रह सके, और वो खुराक की कमी की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। तो क्या अल्लाह वहदहू ला शरीक उसको मौत में मुंह में जाने दे रहा है? या जिसको सोने के चम्मच दिया जा रहा है पैदा होते ही, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दे रहा है? नहीं, ये आदमियों का बनाया हुआ गलत और शैतानी और बातिल निज़ाम है जो ऐसा कर रहा है। तो बजाय इसके कि उसकी दुरुस्त उसको डायग्नोज किया जाए, उसकी दुरुस्त वजह का तयन किया जाए, फिर उसका इलाज किया जाए, जब अवाम उन्नास को ये कह दिया जाएगा कि ऐसा तो कर ही माज़अल्लाह नकने कुफ्र न बाशद, ऐसा तो अल्लाह कर रहा है, तो फिर अवाम अल्लाह रब करीम से तो लड़ नहीं सकते, उससे तो हम उससे का कानून तब्दील करवा नहीं सकते, लिहाजा वो उसको कबूल कर लेते हैं। और ये इस गलतफहमी में नस्ल दर नस्ल वो कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन का बोझ बनकर जीते रहते हैं कि हमें तो गरीब किया है, हमें तो मजलूम किया है, हमें तो बेबस किया है और मफलूक हाल किया है, तो अल्लाह ने किया है, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यूँ ये जो मजहबी पेशवा हैं लोगों को गलत पटड़ी पर चढ़ा देते हैं, और वो सारी ज़िंदगी उस कारूनों के लिए, मुतरफिन के लिए अवाम उन्नास आसान शिकार साबित होते हैं। जब अगर अवाम उन्नास को ये शऊर हो जाए, ये शऊर उनको हासिल हो जाए, ये रोशनी और आगही उनके क़ुलूब में और अज़हान में चली जाए कि ये जो जुल्म जितना भी हो रहा है ये अल्लाह रब्बे करीम नहीं कर रहा, अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता, अबीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों पर जुल्म नहीं करता। ये जुल्म करने वाले सरमायादार हैं, मुतरफिन हैं, ज़रप्रस्त उमरा हैं, कारून हैं, ये जुल्म करने वाले। तब तो फिर उस जुल्म का तोड़ भी किया जा सकता है, तब वो उस जुल्म का सद्भाव कर सकते हैं, उसका रास्ता रोक सकते हैं और इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन जब आवाम ये समझते रहें कि हमारे साथ जितना भी जुल्म हो रहा है ये हमारे मुकद्दर पे लिखा हुआ है, यही हमारी तकदीर है, यही हमारा नसीब है, यही हमारी किस्मत है, और ये तकदीर और अल्लाह रब्बे करीम ने पहले लिख दी है, जितना रिज़्क़ हमें मिलना है वो हमें मिलेगा, ये जो सोच है ये इस बातिल मज़हब की पैदा करता है। तो सबसे पहले जो इस्लाह होगी सोचों की होगी, फ़िक्र से होगी। जब फ़िक्र साने होगी, सोचें नफ्सियात वही के मुताबिक होंगी, जब क़ुलूब के अंदर रोशनी आएगी, वही की रोशनी और दुरुस्त तालीमात आएंगी, तो फिर ही वो मर्ज़ की तशख़ीस हो सकती है और फिर ही उसका इलाज मुमकिन है। तो ये यतीमों के माल से मुतल्लिक़ जो अल्लाह रब्बे करीम ने हुक्म दिया है, तो आज के यही यतीम हैं, तमाम बेबस लोग, तमाम ठुकराए हुए, रोंदे हुए, कुचले हुए लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, यही आज के यतीम हैं। और ये तमाम के तमाम सरमायादार, मुतरफिन और ये कारून इन्हीं यतीमों का माल खा रहे हैं। तो वो सिर्फ वो जो यतीम होने की शकन थी उस वक़्त जब कुरान करीम नाज़िल हो रहा था, तो वो सादा तरीन शकन थी। मुआशरा उस वक़्त इस नहज पर नहीं था जिस तरह आज ये सनती तरक्की हो चुकी है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और एक एक आदमी हज़ारों लाखों लोगों का इस्तेहसाल कर सकता है। उस वक़्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उस वक़्त मुआशरे में ये जो यतीम उस शक्ल में थे। आज के जो यतीम हैं तो उनसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों गुना ज़्यादा हैं, और उनसे बढ़कर उस वक़्त तो किसी एक आध बंदे की यतीम का माल खाते थे, आज तो एक एक कारून है वो हज़ारों लाखों यतीमों का माल खा रहा है नाजायज़ तरीके से। लेकिन ये मजहबी पेशवा भी उसके ऊपर मोहर तस्दीक सबत कर रहे हैं कि ये जो कुछ खा रहा है हलाल खा रहा है, और हुक्मरानों ने तो ख़ुद उसको खुली छुट्टी दी हुई है। ये मजहबी पेशवा इसलिए कहते हैं हलाल खा रहा है क्योंकि ये उनको सदका खैरात में, चंदे और ज़कात में चंद टके दे देता है। इस वजह से मजहबी पेशवा अपने उन टकों की खातिर, उन चंद टुकड़ों की खातिर, उन हड्डियों की खातिर जो ये सरमायादार और उमरा और रोसा और मुतरफिन इनकी तरफ फेंकते हैं, ये उनकी खातिर ये मज़हब को बेच रहे हैं, अल्लाह को बेच रहे हैं और अल्लाह पर झूठ कर रहे हैं, बहतान कर रहे हैं कि ये जुल्म माज़अल्लाह अल्लाह ने किए, और पहले से अल्लाह रब्बे करीम ने तकदीर लिख दी है गरीबों की और मफलूकुन हाल लोगों की और बदहाल और महरूमों की कि ये महरूम ही रहेंगे, ये नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम रहेंगे। नहीं, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने रहनुमाई दी है वही के ज़रिए कि ख़ुद को इन ज़ुल्मात से और इन तारीकियों से, इस जुल्म से और इस जबर से निकालो।
جو نہیں نکالتا، جو اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتا، وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ جہالتوں میں پیدا ہوتا ہے، جہالتوں میں مر جاتا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ تو وہ خود اگر ظلمات میں اور جہالت میں رہتا ہے، لیکن کم از کم اس کا جو الزام ہے، جو بہتان ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر اس کو نہیں لگانا چاہیے۔ اس کو خود اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار قرار دینا چاہیے کہ میں اللہ پر یقین نہیں کرتا، اور میں اپنے آپ پر میرا ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور میں اس وجہ سے ظلمات میں مبتلا ہوں۔ یہ موقف اگر اختیار کرے گا تو اس کا یہ موقف کم از کم درست ہوگا۔ ابھی اس کا موقف بھی غلط ہے، اور اس کا اپنے اوپر ایمان بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ جو ہے، جہاں مذہبی پیشوا ہیں وہ عوام الناس خود بھی ہے، وہ خود کیوں تحقیق نہیں کرتے، خود کیوں حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، خود کیوں عقل، فکر اور شعور اور بصیرت کو بروئے کار نہیں لاتے، خود اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وہی قرآن مجید میں سے خود حقائق تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی وحی تو صدیوں سے تمام لوگوں کے پاس موجود ہے۔ یہ تو جب وحی کی تکمیل کا باب مکمل ہو چکا ہے، خاتم النبیین علیہ السلام کے بعد جب وحی کسی اور پر نازل نہیں ہونی، مزید اس میں اضافہ نہیں ہونا، کوئی کمی نہیں ہونی، تو وہ کتاب سب کے پاس ہے۔ اگر کوئی لوگ اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، وہ اتنی اس کو ترجیح پر ہی نہیں رکھتے، تو پھر ان لوگوں کی حالت نہیں بدل سکتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک لوگ اپنے اندر تغیر نفس پیدا نہیں کریں گے تو اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی۔ یہ عوام الناس کے اپنے کرنے کا کام ہے۔ اگر وہ حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں اور سرمایہ داروں اور قارونوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو یہ ہر آئے دن حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنا کا حکم ہے اللہ رب کریم نے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور یہ ماپ تول میں یہ عہد ہر طرح کے ہیں، باہمی معاہدوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مومن عہد کرتا ہے اپنی جان اور مال بیچنے کا، وہ عہد بھی، یہ سب عہد اس میں شامل ہیں۔ اور ناپ تول میں جو پورا کرنا ہے اس میں کمی نہیں کرتی۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ تو یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں، قارون، مترفین ہوتے ہیں، یہ اس حکم کی بھی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مومن ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جو یہ صرف وہ ترازو والا بات نہیں ہے کہ ترازو سے جب تولیں تو پورا تولیں، یا ایک جس طرح پہلے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایک سرمایہ دار ہے، وہ جو منافع میں سے 70%، 80% حصہ خود لے جاتا ہے، یا 90% خود لے جاتا ہے، اور جن لوگوں نے وہ دولت پیدا کی ہوتی ہے، جو اس کے ملازم ہوتے ہیں، جو ورکرز ہوتے ہیں، ان کو 10% یا 20% دیتا ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ وہ ان کو اتنے معاوضے دے گا، وہ اس کے مطابق دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس نے وہ ناپ تول پورا کیا، بلکہ یہ جو اس نے ناپ تول کے پیمانے وضع کر رکھے ہیں، یہ پیمانے بذات خود باطل ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اگر وہ پورا معاوضہ جو طے شدہ ہے وہ دے رہا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا، نہیں، وہ ظاہری اعتبار سے اس میں کمی نہیں کر رہا، لیکن حقیقت میں وہ جو اس نے پیمانے وضع کیے ہوئے، یہ پیمانے ہی باطل ہیں۔ تو ایسا بندہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ناجائز استحصال کر رہا ہے، جو منافع میں سے، زائد آمدن میں سے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، وہ زیادہ حصہ لے رہا ہے، تو وہ حقیقت میں وہ ناپ تول میں مانوی لحاظ سے کمی کر رہا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اور ذالک خیر و احسن تاویلا، انجام کار یہی طریقہ بہتر ہے کہ تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔
یعنی کہ ان کا انجام جہنم ہوگا۔ تو یہ بھی یتیم کا مال کھانا، جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ محض وہ اس یتیم تک محدود نہیں ہے۔ یہ جو اللہ رب کریم کی جو کلمات ہیں کہ جس کے ماں باپ فوت ہو جائیں یا معاشرے میں بے سہارا رہ جائے، یہ تمام سرمایہ دار اور تمام زرپرست اور مترفین اور قارون یہ یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو کم سے کم معاوضہ دیتے ہیں کہ ان کی بنیادی انسانی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، اور خود اس میں سے دنیا بھر کی جو عیاشیاں اور شاہ خرچیاں اور جو ان کے مختلف قسم کے چونچنے ہوتے ہیں اور اسراف و تبذیر اور نمود و نمائش اور یہ سب کچھ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھانے کے زمرے میں یہ عمل بھی ان کا ہے۔ پھر اس کا جو اگلا ضمنی موضوع ہے، یہ 7واں ضمنی موضوع ہے، وہ ہے ترک اسراف و تبذیر، جبکہ بخل اور شح نفس سے بچاؤ۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ عرب میں جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو یہ ایک وہاں پر ایک جہالت کی بنیاد پر یہ بھی تھا کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک پسماندگی اور جہالت ہے۔ آج بھی یہ مختلف معاشروں میں اس طرح کی ایک جہالت پائی جاتی ہے کہ اولاد کے معاملے میں یہ وہاں پر بھی اطلاق ہے کہ ان کو قتل کرنا، یعنی طبعی طور پر ان کو مار دینا، یہ بھی اسی طرح باطن عمل ہے اور حرام ہے، اور اللہ رب کریم نے اسے منع کیا ہے۔ جبکہ معنوی لحاظ سے اس کا اطلاق اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اولاد کو ان کا جو قتل کرنا ہے وہ اس طریقے سے بھی ہے کہ ان کو ان کی مناسب تعلیم و تربیت نہ کی جائے، یہ بھی قتل اولاد میں آتا ہے۔ تو اس میں اگر والدین ایسا کرتے ہیں کہ ان کے پاس گنجائش ہے بھی صحیح، لیکن وہ ان کی تعلیم و تربیت پر پیسہ نہیں خرچ کر رہے، تو یہ بھی ان کا قتل ہے۔ اگر ان کی مناسب بنیادی انسانی ضروریات پوری نہیں کر رہے، ان کی تعلیم، تربیت اور دیگر ضروریات وہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے، مثال کے طور پر گھر میں سونا چاندی خرید کر رکھا ہوا ہے یا کوئی زمین وغیرہ خریدی ہوئی ہے، مستقبل کے لیے تو سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ پڑی رہے یا اس سے پیسہ بڑھتا جائے گا، یا ان کے پاس کوئی اور جائیداد ہے وہ اس کو بیچتے نہیں، لیکن بچوں کو ان کی بنیادی حقوق سے، تعلیم سے، خوراک سے، علاج اور لباس اور بنیادی انسانی ضرورتوں سے محروم رکھتے ہیں، تو یہ بھی قتل اولاد میں شامل ہے۔ تو اس کو بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا خطا کا کام ہے، تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جب اگر وہ بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت اور بنیادی انسانی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو وہ بچے معاشرے کا بوجھ ہوں گے، وہ کچرا ہوں گے، ان میں وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور وہ تخلیقی ذہن اور جو ان کی شخصیت کی نشو و نما ہوگی وہ نہیں ہو سکے گی۔ اور اس ضمن میں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے، اور یہ بھی بہت بنیادی وجہ ہے، براہ راست تو اس کا حوالے سے یہ موضوع نہیں ہے آج کی نشست کا، لیکن یہ جو جہالت تمام جو خصوصی طور پر یہ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، 1.5-2 ارب میں ہیں، ان میں یہ جہالت اکثریت الا ماشاء اللہ شاید کوئی 1-2 لوگ ہوں جن میں یہ شعور ہو، ورنہ تمام کے تمام یہ جو جاہل ہیں، یہ مذہبی پیشواؤں کا جو ایک پیدا کیا گیا ایک ان میں گھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ جتنی بھی اولاد ہو تو اس سے یہ تو محمد رسول اللہ علیہ السلام کی جو امت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور بچے پیدا کرتے جاؤ جتنے بھی کر دو۔ یہ ایک اتنا گمراہ کن تصور ہے کہ وہ عام آدمی جو کہ عام بنہم آزاد ہے، جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، تو وہ تو یہ چیز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، تو ہر انسان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور اس طرح کے ڈگوسلے اور بے بنیاد اور جھوٹی باتیں، اتنی غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے، وہ 6-6، 8-8، 10-10 بچے پیدا کر رہا ہے، یا پھر اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹے کی خواہش میں پہلے 5-6 بیٹیاں ہیں، پھر اس کوشش میں کہ ایک شاید بیٹا ہو جائے، ایک بیٹا ہو جائے اور ہو جائے، وہ 6-6، 5-5، 8-8
10-10 بچے پیدا کرتا ہے، یا جن کے بیٹے ہیں تو وہ اور بڑھانے کے لیے مزید بچے پیدا کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کی سزا یہ سب ان کو مسلمانوں کو، یا جو بھی مذاہب والے ایسے کرتے ہیں، یا جو معاشرے اور تہذیبیں ایسی کرتی ہیں، ان کی سزا ان کو اسی دنیا میں بھی صدیوں سے اور نسلوں سے مل رہی ہے، اور آگے اور بھی اس سے زیادہ یہ سزا بڑھتی ہی جائے گی۔ یہ کیوں کہ جس بچے کو آپ مناسب خوراک، تعلیم اور بنیادی انسانی ضروریات، لباس، علاج، رہائش نہیں دے سکتے، اس کا بچپنا نہیں دے سکتے، اس کو کھیلنے کے مواقع، سیکھنے کے مواقع اور اعتماد اس کو نہیں دے سکتے، تو اس بچے کے پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی ناوند رہے، بچے پیدا نہ کرے۔ اگر معاشرے میں ان کو وہ باعزت طریقے سے اور ایک تکریم کے ساتھ اور ایک پورے اعتماد کے ساتھ اگر وہ اس کو آپ نہیں اس کی پرورش کر سکتے، تو اس سے بہتر ہے کہ بچے پیدا نہ کیے جائیں، روک دیا جائے اپنے آپ کو بچے پیدا کرنے سے۔ لیکن یہ جو جاہل ہیں مذہبی پیشوا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اولاد کو قتل کرنا ہے، کہ جس روح نے آنا ہے وہ تو آ کر رہے گی۔ یہ تمام باطل تصورات ہیں اور جہالت پر مبنی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے دوسرے جاندار ہیں ان کا جو ان کی تولید ہے اور ان کی جو افزائش نسل ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت کے جو اپنے ایک قوانین ہیں، ان کا موسم ہوتا ہے، اس حوالے سے ان کی نسل بڑھتی ہے۔ وہ آٹومیٹک کنٹرول ہے خودکار نظام کے ذریعے۔ ابھی آدمی اس میں دخل انداز ہو رہا ہے اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے، کہ یہ جو مختلف سپیشیز یہ جو ان کے مسکنوں کو تباہ کر رہا ہے، جو ماحولیاتی تباہی کی وجہ سے ان میں ابھی ان کا جو قدرتی توازن تھا، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک خود ان کے توازن کو آٹومیٹک طریقے سے بحال کیے ہوئے ہے۔ تو آدمیوں نے کے اندر یہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو شعور دیا ہے، عقل، فکر، فہم دیا ہے۔ وہ اس کی بنیاد پر خود اس نے تعین کرنا ہے کہ کیا میں 1، 2، 3 جتنے بھی بچوں کی آسان طریقے سے پرورش کر سکتا ہوں۔ کیا میرے پاس اتنے وسائل ہیں؟ کیا سماج میں ایسا سٹرکچر موجود ہے کہ بچوں کو، ہر بچے کو انتہائی آئیڈیل قسم کا ماحول دے سکتے ہیں؟ تب بچے پیدا کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس وقت تک بچے پیدا کرنے سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ اتنا بوجھ اگر ہمارے وسائل نہیں ہیں اور اتنا ہمارے اندر اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، تو تب ایسے بچوں کو پیدا کر کے ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنا، ان کو جہنم میں ڈال دینا کہ نہ ان کو مناسب تعلیم مل رہی ہے، نہ مناسب خوراک اور علاج مل رہا ہے، نہ ان کو ان کا بچپنا مل رہا ہے، نہ وہ ان کو اس طرح کی ایک تحفظ حاصل ہے، تو پھر اسی طرح جو اس ماحول میں جو بچوں کو پیدا کرنا ہے وہ بچوں کا قتل کرنا ہے۔ اور اسی قتل سے اللہ رب کریم نے روکا ہے کہ ابھی اکثریت، خصوصی طور پر بہت بڑی اکثریت ہے جو غریب ملکوں میں، خاص طور پر سوائے گلف کے چند ممالک کو چھوڑ کر، تو بچے ہیں وہ مطلب ہوٹلوں پر اپنی کم سنی کی عمر میں یا چند سال کی ان کی عمر ہوتی ہے، وہ کام کاج میں، ورکشاپوں میں، یا مطلب گداگروں کی طرح وہ جو ان کو نہ تعلیم مل رہی ہے نہ خوراک مل رہی ہے، تو یہی بچوں کا قتل ہے۔ اور یہ غلط تصور ختم جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح معاشرہ ممکن نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے کہ جب تک زیادہ بچے پیدا کرنے کی نفسیات کو نہیں سمجھا جائے گا، اس وقت تک اس جو مسئلے کے حل کی طرف نہیں بڑھا جا سکتا، کہ یہ جو چیلنج درپیش ہے، یہ جو غلط فہمی مذہبی پیشوائیت کی پیدا کردہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وجہ سے زیادہ بچے پیدا کرتا ہے کہ اس کی جو قبائلی حوالے سے، یا جو اس کی برادری یا قبیلے یا خاندان میں اس کی اولاد زیادہ ہوگی تو اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، یا اس کے جو طاقت میں اضافہ ہوگا، تو یہ تصور بذات خود باطل ہے۔
کیونکہ دین میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی لوگوں میں زیادہ ایک قوت حاصل کی جائے یا لوگوں پر ایک برتری جتنائی جائے اس وجہ سے کہ اس کی اولاد یا بیٹے یا پوتے زیادہ ہیں. یہ ایک باطن اور جہالت پر مبنی تصور ہے، اور مختلف قبائلی معاشروں میں ایسا ہوتا تھا. لیکن اسلام میں چونکہ تمام انسانوں کو یکساں قرار دیا اور کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسروں کے اوپر اپنا کوئی غلبہ یا برتری جتلا سکے یا دوسروں سے بالادست رہ سکے. تو اسلام میں تو تمام انسان اللہ کے عبد ہوتے ہیں اور کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے. تو مومنین تو چاہے ایک مومن ہو، چاہے دسیوں ہزاروں بیسیوں لاکھوں کروڑوں ہوں، تو ان میں تو اپنائیت اور الفت کا اخوت کا رشتہ ہوتا ہے. ان میں تو کسی کو کسی دوسرے کے سامنے اپنی طاقت جتلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور جہاں تک مومنین کا کفار کے مقابلے میں طاقت ہے، تو طاقت کا تعلق ہے، تو وہاں پر اس چیز کو سمجھیے کہ افرادی قوت کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر بزدل افراد ہیں چاہے وہ تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا نظریہ باطن ہے، وہ خود بزدل ہیں، وہ کچرا ہیں. تو چند ایسے لوگ جو جن کا نظریہ درست ہو، جو حق پر ہوں، جو قوت والے ہوں، توکل علی اللہ والے ہوں، ان میں خوف اور حزن نہ ہو اور وہ ثابت قدم ہوں، تو وہ جو کچرا جو اکثریت ہے اس پر وہ غالب آ جاتے ہیں. تو افرادی قوت میں اضافہ چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، اس مقصد کو اس جو یہ چیز مد نظر ہو کہ اولاد زیادہ ہونے سے میری طاقت میں اضافہ ہوگا، ہمارا خاندان بڑا ہوگا یا میرا نام بڑا ہوگا کہ اس کے اتنے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، یہ سارے تصور بنیادی طور پر ہی باطل ہے. لہٰذا اس چیز کو وجہ بنا کر اگر کوئی آدمی زیادہ بچے پیدا کرتا ہے تو یہ جہالت ہے اور یہ اس کی دین سے ناعلمی کا نتیجہ ہے، اور یہ حماقت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ بھی. اور وہ بچوں کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے جب ان کو مناسب تعلیم و تربیت اور ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری نہیں کرتا. اب اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ بچے پیدا کرنے کا رجحان ہوتا ہے یا لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان میں زیادہ تر یہ غریب، پسماندہ اور پسے ہوئے اور بدحال لوگ اس میں پیش ہوتے ہیں، ان کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. ان میں جہالت کی وجہ سے یہ ایک چیز سوچ پختہ ہوتی ہے کہ اگر میں خود تو خوشحال نہیں ہوں، خود تو اپنی ضروریات کے لیے محتاج ہوں، میری ضروریات آسان طریقے سے پوری نہیں ہو رہی، تو اگر میرے زیادہ بیٹے ہوں گے تو وہ زیادہ کمائی کر سکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس طریقے سے یا اسے امید ہوتی ہے، گمان ہوتا ہے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، اور اس وجہ سے وہ زیادہ بچے پیدا کرتا ہے. یہ اس سے اسی طرح یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جہالت ہے کہ وہ خود جس دندن سے، جس محرومی سے خود نہیں نکل سکا، تو وہ تو اسی آگ میں، اسی محرومی کی دندن میں، اسی ذلت میں اپنی اگلی نسل کو بھی جونک رہا ہے. کیونکہ جو خود بدحال ہے، جو خود محتاج ہے اور وہ اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکا، تو وہ تو اس کے تو جو بچے ہوں گے وہ اس سے بھی زیادہ مفلوق الحال ہوں گے، تعلیم سے محروم ہوں گے، مناسب غذا سے اور تربیت سے، خود اعتمادی سے. تو وہ تو مزید ایک یہ تو وشیس سائیکل ہے، منحوس چکر ہے کہ جس میں غریب کے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی اکثریت غربت کا ہی شکار ہوتی ہے، یا جرائم یا خود اعتمادی سے محروم یا تخلیقی قوت سے محروم، وہ تو آگے چل کر زمین کا بوجھ اور کچرا ہی ثابت ہوتے ہیں. تو یہ جو اس نظریے سے زیادہ اولاد پیدا کرنا، یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے. تو یہ تو دونوں بہت بڑے جرم ہیں، چاہے وہ اپنے خاندان میں قوت اثر و رسوخ اور قوت بڑھانے کے لیے ہو، اس میں تکبر آ جاتا ہے، اور یہ شیطانی ایک سوچ ہے کہ دوسرے لوگوں سے میں اپنے آپ کو برتر ثابت کروں یا طاقتور ثابت کروں، دوسروں کو دوسرے میرے سامنے دبے رہیں
خوف میں رہیں، یہ اس سوچ کے تحت بچے زیادہ پیدا کرنا شیطانی سوچ ہے۔ اور یہ جو اس ایک زن سے بچے پیدا کرنا کہ میرے بچے اگر زیادہ ہوں گے تو خوشحال ہو جاؤں گا، یہ تو اللہ رب کریم پر اس کی توکل ہی نہیں ہے، اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ رزق میں جو وسعت ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے اور اپنی مشیت اور کلمات کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ اس نے بتا دی ہے کہ رزق میں وسعت کن بنیادوں پر ملتی ہے، کن کو اللہ فضیلت دیتا ہے، کن کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ قرآن کریم میں بارہا بتا دیا گیا انسان کو۔ پھر اس کے باوجود بھی جو جہالت میں مبتلا رہے اور اس گمان میں رہے کہ میرے اگر بچے زیادہ ہوں گے تو میرا رزق وسیع ہو جائے گا، یا میں اس منحوس جو غربت ہے یا جو ناجائز ایک استحصال ہو رہا ہے میرا ناجائز، اس سے میں نکل جاؤں گا اپنی اولاد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ غلط فہمی اس کی جلد ہی اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اس کے جن بچوں کو وہ جنم دیتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح ظلم کی چکی میں بدحالی، غربت، محرومی، احساس کمتری، جہالت اور کی دندن سے نہیں نکل سکتے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہوا اور ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا اور ان کو بھی اسی طرح بدحال دیکھتا ہے، تو وہ دوہرے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو خود اپنی عمر جو اس نے غربت، بدحالی اور پسماندگی اور جہالت میں گزاری، اور پھر آگے جو جاہل اور پسماندہ اور غریب اور زمین کا بوجھ اور کچرا جو اس نے اولاد پیدا کی۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، غور و فکر کیجیے کہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے دیگر جو مخلوقات کائنات ہیں اس انسانی آبادی کو اس طرح خودکار طریقے سے افزائش نسل کی جو ریشو ہے، جو تناسب ہے، وہ اس طرح خودکار نہیں ہے جس طرح فطرت میں وہ موجود ہے۔ وہ جانوروں میں ارادہ و اختیار اور شعور اور یہ قوت فیصلہ ہے ہی نہیں۔ انسان کو اللہ رب کریم نے یہ فضیلت دی ہے، تو وہ اس فضیلت کا درست استعمال کرے، اور ہر انسان یہ دیکھے کہ جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو تو آیا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل، ایک ان کی بنیادی ضروریات دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، ان کو ان کی تعلیم، ان کی مناسب خوراک، لباس، علاج معالجہ، اور ان کو جو تفریح کے مواقع، کھیل کود کے مواقع اور ایک بھرپور زندگی اگر ان کو دے سکتا ہے تو وہ بچے پیدا کرے۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے اہتمام کریں اور اس چیز کو یقینی بنائیں۔ پھر ان حالات میں اگر ایک بچے کو وہ اچھا ماحول اور بھرپور اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں بھرپور انداز سے، تو ایک بچہ پیدا کریں، دو کا کر سکتے ہیں تو دو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو بالکل نہ کریں۔ یہ ایک اولاد کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے یہ حکمت عملی اختیار کرنا، یہ حکمت عملی اپنانا ضروری ہے، اور دنیا کے پورے تمام خطوں میں پورے گلوب کے اوپر اس حکمت عملی کے مطابق جب تک نہیں چلا جائے گا، اس وقت تک یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی کا جو دیو ہے، یہ تمام وسائل نگلتا جاتا ہے، اور زمین کا جو لوگ ہیں ان کی وہ جو زمین کا بوجھ اور کچرا بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ جب ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی تربیت، علاج معالجہ، اور ان کو ان کے جو دیگر انسانی ضروریات ہیں وہ آسان انداز سے نہیں ملیں گی، تو وہ ایک اصلاح کار نہیں بن سکیں گے، وہ تخلیق کار نہیں بن سکیں گے، وہ ایک معاشرے کی منفعت کا سامان نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ بھیڑ چال اور زومبیز پیدا ہوں گی جن کے اپنے عقل، فکر، شعور نہیں ہوگا، ان کے جسم ہوں گے لیکن ان کے سر نہیں ہوں گے، یا ان کی وہ جو نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی، جس طرح شادونہ کے چوہے ہوتے ہیں کہ جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بالکل یہی مخلوق پیدا ہوتی ہے جب آپ ان کو بچپن میں ہی قتل کر دیتے ہیں، وہ طبی طور پر زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی جو سیکھنے کی عمر ہے، جو پڑھنے کی عمر ہے، جو کھیلنے کی عمر ہے، جو ان کی بنیادی ضروریات ان کو آسان طریقے سے ملنی چاہیے، ان میں تحفظ کا احساس ہو، ان میں ذمہ داری ہو، ان میں خود ایک تجربات سے گزر رہے ہوں، نتائج اخذ کر رہے ہوں، اور ان کو معاشرے میں ہر طرف بھرپور تحفظ کا ان میں یقین پیدا کیا جائے گا، اور ان میں اعتماد ہو، ان میں
تب خود اعتمادی پیدا ہوگی، تب ان کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور وہ معاشرے کے ساری نوع انسانی کے لیے کارآمد شہری بن سکیں گے۔ 10 لاکھ ناکارہ اور کچرا بچے پیدا کرنے کی بجائے یا ان کو جانوروں کی سطح پر ان کو بڑا کرنے کی بجائے اگر چند 100 ایسے بچے ہوں کہ جن میں سے ہر بچہ ایک کامیاب انسان ہو، ایک متوازن شخصیت ہو، معاشرے میں وہ ایک تخلیق کار ہو، مثبت سوچ کا حامل ہو، بھرپور کردار ادا کر رہا ہو، اس میں خود اعتمادی ہو، اس میں یقین ہو اور اس کی توانائیاں اور صلاحیتیں تعمیری مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہوں، تو وہ چند ایسے بچے، چند 100 بہت بہتر ہیں ان لاکھوں سے جو کہ محض ہجوم ہیں، جو عقل و فکر اور شعور سے عاری ہیں اور بدحالی میں، پستی میں اور جرائم کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی جو عصر حاضر میں جو رجحان ہے یا جس نہج پر نوع انسانی جا رہی ہے، اس کی اکثریت وہ اسی نہج پر جا رہی ہے کہ اس کچرے میں، اس جو کیڑے مکوڑوں کی طرح جو نوع انسانی کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اس میں آج بھی وہی پوزیشن ہے کہ کئی بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اگلی نسل کو بھی اسی جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے جس جہنم میں وہ ماں باپ خود چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ ذیلی عنوان یہ تو اس میں خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے کافی وضاحت سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن ذیلی عنوان یہ تھا کہ اسراف سے مومنین نے بچنا ہوتا ہے، تبذیر سے بچنا ہوتا ہے اور بخل اور شح نفس سے بچنا ہوتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک انسانوں کو متوازن طریقے سے زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جس میں کہ یہ مومنین سے متعلق اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ اسراف حد سے بڑھنا ہوتا ہے، غیر ضروری جگہوں پر خرچ کرنا، ایک چیز ضرورت نہیں ہے لیکن محض دکھاوے کے لیے، اپنی ہوائے نفس کے لیے، اپنی شہوات کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے، دوسروں کو مرعوب کرنے کے لیے مہنگی سے مہنگی اشیاء، مہنگی سے مہنگی غیر ضروری اشیاء جمع کرتے جانا، خریدتے جانا، کھانے پینے میں بے تحاشا چیزیں ضائع کرنا، خواہشات کے پیچھے بھاگنا، یہ سب اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بھی مومن نہیں کر سکتا، سادگی سے زندگی گزارے گا، متوازن غذا کھائے گا اور ضروریات زندگی اعتدال کے ساتھ، زیادہ مہنگی چیزوں سے اور نئی چیزوں سے کی طرف وہ بھاگتا ہی نہیں ہے، وہ قناعت اختیار کرتا ہے۔ ولم یقتر، اور کنجوسی بھی نہیں کرتا، یعنی بخل یہ مفہوم ہے کہ سینچ کر رکھنا، باوجود استطاعت ہونے کے مال خرچ نہ کرنا، یعنی دونوں جو حدود ہیں، لمٹس ہیں، دونوں غلط ہیں۔ ایک تو بے تحاشا بے ضرورت اڑانا، ضائع کرنا، کہ اس سے جو اللہ رب کریم کے جو وسائل رزق ہیں ان کا ضیاع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ صلاحیت استطاعت ہونے کے باوجود مال کی محبت اتنی ہونا کہ اس کو جائز اور ضروری مقام پر بھی خرچ نہ کرنا۔ مومن ان دونوں رویوں سے اپنے آپ کو بچا کر اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان دونوں کے درمیان وہ ایک محکم انداز سے چلتا رہتا ہے، توازن بدوش زندگی گزارتا ہے۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ اللہ کی حدود کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقویٰ کا یہی مفہوم ہے۔ تقویٰ کا جو معنی عام طور پر لیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، معاذ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے۔ تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پامانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ حدود شکنی نہ کرو، جو حدود و قیود، جو اوامر و نواہی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں، ان کی پاسداری کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی حکم کی حکمات عدولی ہو رہی ہو، یا کسی جو نہیں ہے اس سے روکا گیا ہے، اس
کا ارتکاب ہو رہا ہو تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ ہے۔ جس حد تک تم سے ہو سکے، یعنی کہ حد الوسع، حسب استطاعت، جتنا ممکن ہو سکے کوشش کرو اور بڑھتے جاؤ۔ یہ تقوی کا ایک معراج ہے اس کی طرف۔ اور جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہو، یعنی وحی کے اتباع کے سلسلے میں جو معروف ہے، جو امر ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے اجتماعی طور پر، جو اللہ و رسول کی حکومت ہوتی ہے اس کی طرف سے جو کچھ کہا جائے اس کی اطاعت کرو اور خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو پہلے دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ بخل بھی نہیں کرنا، کہ مال سبان کر بڑھاتے جاؤ، بڑھانے کی کوشش کرو اور اس میں اور اضافہ ہو جائے، یہ صورتحال بھی نہیں اختیار کرنی، اور اس میں اسراف بھی نہیں کرنا کہ غیر ضروری جگہوں پر مال اڑاتے جاؤ اپنی نمود و نمائش کے لیے، یا اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے، یا لوگوں کو یا اپنے آپ کو لوگوں میں برتر ظاہر کرنے کے لیے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شح نفس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ شح نفس کی پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں کہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی صورتحال ہو جس میں پینے کے لیے تھوڑا سا پانی دستیاب ہو، گرمی کا موسم ہو، اور اس پانی کو پینے والے بہت سارے ہوں، تو تمام لوگوں میں جو چینا جپٹی ہوگی کہ ہر بندہ اپنی پیاس بجھانا چاہے اور اپنے لیے وہ پانی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو، دوسروں پر جو گزرے سو گزرے، اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، تو یہ کیفیت شح نفس کی کیفیت ہے۔ خود غرضی، اردو میں بے حسی، اور اتنی جو اپنے لیے لالچ اور خود غرضی اور کاوش ہے کہ جس میں دوسروں کی بالکل پرواہ نہ کی جائے کہ کوئی پیاسا رہتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کس کو کتنی پیاس ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، نہیں، اس کو اس چیز سے غرض ہو کہ میں کسی طرح اپنے پیاس بجھا لوں، اپنے آپ کو سیراب کر لوں، اور بقایا کے لیے پانی بچتا ہے نہیں بچتا، کوئی پیتا ہے نہیں پیتا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو شح نفس کہتے ہیں۔ جب لوگوں میں یہ صورت ہے اس کے لیے پھر وہ جھگڑتے ہیں، کھینچا تانی کرتے ہیں، سارے حربے استعمال کرتے ہیں، کوئی کسی کو دھکا دیتا ہے، کوئی رونتا ہے، کوئی کچلتا ہے، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے تمام معاشرے اسی شح نفس میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جاہد مذہبی معاشرے ہوں، تمام مذاہب کے ماننے والے ہیں، وہ بھی اسی شح نفس میں مبتلا ہیں، اور جو جمہوری معاشرے ہیں، جو سیکولر اور نادین معاشرے ہیں، وہ بھی اسی شح نفس میں مبتلا ہیں۔ آج کوئی بھی ایسی جو منظر عام پر انسانی کمیونٹی نہیں ہے، کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جس میں لوگ شح نفس میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ شح نفس جب تک ختم نہیں ہوتا، افراد اپنے آپ کو اس سے بچاتے نہیں ہیں، اس وقت تک وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ تو جو شح نفس سے بچتا ہے وہی صرف فلاح پا سکتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک، جس طرح پہلے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ جو اصل کاز ہے اس کاز کے اوپر اس کو درست کرنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے کہ جب تک وہ کاز ختم نہیں ہوگی پھر اس کے ایفیکٹ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر یہ شح نفس افراد کے اندر سے ختم ہو جائے، مومنین کے اندر شح نفس رہ بھی نہیں سکتا۔ اس چیز کو یاد رکھنا، مومنین کے اندر ایثار ہوتا ہے شح نفس کے مقابلے میں۔ ایثار کیا ہے کہ خود ذرا تنگی بھی برداشت کر دینا اور دوسرے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ ایثار ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، مومن کا امتیازی وصف ہے۔ اور شح نفس کافر کا، مشرک کا، منافق کا، تو آپ اسی معیار کے اوپر، اسی کسوٹی کے اوپر تمام لوگ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، جانچ سکتے ہیں اور فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان کے درجے میں ہیں یا کفر کے درجے میں ہیں۔ تیسری حالت کوئی بھی نہیں، اس چیز کو یاد رکھیے کہ یا کوئی بندہ حزب اللہ میں ہوتا ہے یا حزب الشیطان میں ہوتا ہے، اور قیامت کے دن حشر میں یا کوئی بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تیسری حالت وہاں بھی نہیں ہے اور دنیا میں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے قلب میں چھپ چھپ کر شح نفس نے
جڑیں گاڑی ہوئی ہیں، شوہ نفس جاگزین ہے، اپنے لیے زیادہ زیادہ سمیٹنا چاہتے ہیں، دوسروں پر جو گزرے سو گزرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرنے چاہتے ہیں، دوسروں کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ خواہش آپ کے اندر، اور اگر صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس نیت سے کر رہے ہیں کہ تاکہ میں زیادہ اور سمیٹ لوں، اور دوسروں پر جو گزرے سو گزرے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ شوہ نفس میں مبتلا ہیں۔ تو مومنین تو اللہ رب کریم نے فرمایا اس وقت تک فلاح کوئی پا نہیں سکتا جب وہ اپنے آپ کو شوہ نفس سے آزاد نہیں کر دیتا۔ تو اس شوہ نفس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہی وہ مقامات ہیں، یہی وہ ڈائریکشنز ہیں، انہی کو اللہ وحدہ لا شریک درست کرنے کے لیے جب آپ کا زاویہ نگاہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے جو چیزوں کو پرکھنے کے اور دیکھنے کے تو تمام آپ کی فیلنگس ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ زاویہ نگاہ تبدیل ہونے سے ایک نیا منظر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں صراط مستقیم کے اوپر، تو پھر آپ کبھی بھی شوہ نفس میں مبتلا نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ ایثار کی دولت سے مالا مال ہوں گے کہ میرے جو دوسرے مومن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو دوسرے میرے ہم سفر ہیں، ان کی تو کوئی ضرورت رکی ہوئی نہیں ہے، میں تو جیسے تیسے ہوگا گزارا کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ دو الگ الگ راستے ہیں، اور دونوں کی منزلیں بھی الگ الگ ہیں۔ آج پوری دنیا شوہ نفس میں مبتلا ہے، اسی وجہ سے یہ دنیا میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، خوف ہے، جرائم ہے، چھینا جھپٹی ہے، اور یہ ظلم، استحصال، محرومی، بدحالی، افلاس، غربت، بے یقینی، جرائم اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہر کوئی وہ مذہبی شعائر بھی پر بھی کاربند ہے، وہ جو مناسک ہیں وہ بھی کر رہا ہے، لیکن شوہ نفس سے بھی اپنے آپ کو نجات نہیں دلا سکا، بلکہ شوہ نفس کو تو اس مذہب نے سپورٹ کی ہوئی ہے، وہ تو اس شوہ نفس میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے یہ مذہب، کیونکہ شوہ نفس میں جب لوگ مبتلا ہوں گے تو یہی ماحول سرمایہ داروں کے لیے، مذہبی پیشواؤں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے یہ کنچر ماحول، یہ ان کے لیے سازگار ہے کہ ان کے ناپاک نجس اور رجس وجود کے لیے، پلید وجود کے لیے یہ کنچر ہے، اس میں یہ پنپتے ہیں، اس میں فروغ پاتے ہیں، کیونکہ آدمی کا دشمن ہوتا ہے شوہ نفس کی کیفیت میں، اور آج ساری دنیا ایک دوسرے کی اسی وجہ سے دشمن ہے، مختلف فرقوں میں، جماعتوں میں، ملکوں میں، سرحدوں میں اور رنگ و نسل میں، اور پھر ہر فرقے، ہر گروہ، ہر جماعت کے اندر ایک دوسرے سے جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اسی شوہ نفس کی وجہ سے ہیں۔ اگر یہ شوہ نفس ختم ہو جائے تو یہ دراڑیں ختم ہو جائیں گی، اور نوع انسانی امت واحدہ بن جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس سلسلے میں یہ جو شوہ نفس کو ختم کرنا ہے، یہ اللہ رب کریم نے اس کے بغیر فلاح بندہ پا نہیں سکتا، یہ چیز واضح کر دی ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح وہی پائیں گے جو شوہ نفس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، بنا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لہم بل هو شر لہم سیطوقون بما بخلوا بہ یوم القیامہ، کہ یہ جو لوگ بخل کرتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ان کو جو رزق دیا ہے تو اس میں بخل کرتے ہیں، یعنی اس کو بچا کر رکھتے ہیں، بڑھانے کی ہوس میں لگے رہتے ہیں کہ اور زیادہ جمع کر لیں، اور زیادہ جمع کر لیں، کم سے کم خرچ کریں۔ تو یہ جو اس نفسیات کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے جو فضیلت دی ہوتی ہے اکتساب رزق میں، تو اگر وہ اس کیفیت نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بخل کر کے اس کو اور بڑھاتے جاتے ہیں، تو یہ مت سمجھے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے، یعنی انجام کار بے شک ان کی دولت تو بڑھتی جائے گی، لیکن یہ انجام کار ان کے لیے یہ بخل کرنا، اپنی دولت میں مسلسل اضافے کے لیے کوشاں ہونا، یہ ان کے لیے شر ہے، اور جس کے لیے جو شر میں مبتلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یعنی جہنم میں جانے کے لیے یہی ایک جرم ہی کافی ہے، اتنا ناقابل معافی اور بڑا جرم ہے کہ جو آدمی
شر میں مبتلا ہے، یعنی وہ بخل کی روش پر آخری سانس تک قائم رہتا ہے، وہ اپنے مال و دولت میں اضافہ کرتا جاتا ہے، خرچ کم سے کم کرنا چاہتا ہے فی سبیل اللہ، دیکھ رہا ہے کہ دوسرے لوگ مشکلات میں ہیں، بنیادی انسانی ضروریات سے محروم ہیں، تنگی میں ہیں، اور وہ ایک انتہائی بدترین حالات میں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی دولت سے اس کی محبت اتنی ہے، ہوس اتنی ہے کہ وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ایسا جمع کرنا، ایسا بخل کرنا، ایسا مال میں اضافہ کرنا تو ان کے لیے شر ہے، بنا ہوا شر اللہ، ان کے لیے یہ شر ہے۔ تو جس طرح پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ یا تو دنیا میں آدمی خیر سے بہرہ مند ہو رہا ہوتا ہے یا شر سے بہرہ مند، یا شر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بخل کرنا ہے، مال میں اضافہ کرنا، کم سے کم خرچ کرنا اور زیادہ زیادہ سنبھال کر رکھنا اس کو بڑھانے کے لیے، تو یہ شر ہے۔ اور سیطوقون ما باخل بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اس کے توق ان کے گلے میں پہنا دیے جائیں گے، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا ناقابل معافی جرم ہے کہ اس کی سزا بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ اس نفسیات کے میں مبتلا ہوں گے اور وہ بخل سے نہیں نکل سکتے، اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو فی سبیل اللہ، لوجہ اللہ، لمرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ نہیں کر دیتے، تو وہ لوگ جہنمی ہوں گے۔ اور اس میں کو ایک اور مقام پر قرآن مجید میں اس انداز سے واضح کیا گیا ہے کہ وہ جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں سونا چاندی، تو وہ ان کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پشتیں اور پہلو اور پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی، یہ مفہوم ہے۔ تو یہ جو بخل ہے اس کا مومن کبھی بھی مرتکب نہیں ہو سکتا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور یہ جو لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ تو جمع مالم وعددہ، وہ اس کو جمع کرتے جاتے ہیں، گنتے جاتے ہیں کہ ہمارا سرمایہ اور بڑھ گیا ہے، اور بڑھ گیا ہے، اور بڑھ گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ کو شر میں مبتلا کرتے جاتے ہیں، اور تاں کہ وہ جہنم کی آگ میں جا گریں گے اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے اس کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 180 تھی۔ تو اس نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، آگے جو اس کی بقیہ آیات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔